وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، خیر مقدم ہے آپ کا بلوغ المرام کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ ہم لوگ کتاب الصلاح پڑھ رہے تھے اور کتاب الصلاح میں باب المواقیت میں سے چند احادیث پاک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج اس باب کی جو حدیثیں باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم لوگ باب المواقیت میں سے حدیث نمبر 49 سے پڑھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک من الصبح رکعة قبل ان تطلع الشمس، یعنی من ادرک، جو شخص صبح کی نماز میں سے ایک رکعت پالے، قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص فجر کی ایک رکعت بھی نماز پالے، فقد ادرک الصبح، تو اس نے صبح کو پا لیا، یعنی اس نے صبح کی نماز کو پا لی۔ ومن ادرک رکعة من العصر، اور جو شخص ایک رکعت عصر کی نماز میں سے پالے، قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص عصر کی ایک رکعت بھی نماز پالے، فقد ادرک العصر، تو اس نے عصر کی مکمل نماز کو پا لی، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز یا عصر کی نماز، فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے اگر ایک رکعت بھی پالے، یعنی مثلا فرض کر لیجئے کہ وہ بیدار ہوا اس حالت میں کہ نماز فجر کا آخری وقت چل رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے نماز ایک رکعت مکمل کی، فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ اس اپنی نماز کو مکمل کرے، اور اس صورت میں اس کی نماز ادا مانی جائے گی، قضا نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر فجر کا وقت مکمل ختم ہو جانے کے بعد اگر اس نے اس نماز کو اگر پڑھا تو اس کی نماز قضا مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عصر کا جو وقت ہے، جو آپ لوگوں نے پہلی حدیث میں پڑھ لیے ہیں کہ عصر کا جو وقت ہے، تو عصر کا وقت ختم ہونے سے، یعنی غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے اگر کسی نے ایک رکعت بھی پا لیا عصر کی نماز میں سے، تو اس کی نماز ادا مانی جائے گی، اس کی نماز قضا نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد مسلم شریف میں روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طریقے سے، وقال، اور اس میں ہے کہ سجدتن بدل رکعتن، رکعتن کی جگہ پر وہاں پہ کیا ہے، سجدتن، یعنی جیسا کہ حدیث میں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، من ادرک رکعتن، ہے نا، من ادرک رکعتن ہے، تو اس میں ہے کہ من ادرک سجدتن، ہے نا، رکعتن کی جگہ پر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وقال، اور کہا کہ سجدتن بدل رکعتن، رکعتن کی جگہ پر کہا سجدتن، ثم قال، پھر کہا کہ والسجدۃ انما ہی رکعت، یعنی سجدہ سے مراد کیا ہے، رکعت مراد ہے۔
تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو ممنوعات جو اوقات ہیں اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً سو گیا اور وہ بیدار ہوا اس حالت میں کہ نماز کا آخری وقت چل رہا تھا، چاہے فجر کا ہو یا عصر کا ہو، اگر نماز کا جو اوقات ہیں اگر اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اگر اس نے ایک رکعت بھی پڑھ لیا تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو ان اوقات میں جاری رکھیں اور مکمل کرے، اور اس کی نماز اس صورت میں ادا مانی جائے گی، قضا نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق علیہ واللفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے، بعد الصبح صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ یعنی کوئی نفلی نماز پڑھنا کیا ہے، جائز نہیں ہے صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد، حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر اسی طریقے سے عصر کے بعد یعنی عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کوئی نفلی نماز نہیں ہے، حتی تغیب الشمس یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ واللفظ مسلمین، اور مسلم کے الفاظ میں، مسلم شریف میں جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، یعنی فجر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہاں لا صلاۃ سے مراد ہے یعنی کوئی نفلی نماز کیا ہے، فجر کے بعد کوئی نہیں جائز ہے نفلی نماز پڑھنا، اسی طریقے سے عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھی کوئی نفلی نماز پڑھنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر فجر کی جو سنت چھوٹ گئی ہو تو وہ مستثنیٰ ہے، اس کو انسان پڑھ سکتا ہے، اس کو ادا کر سکتا ہے، یہاں نفلی نماز مراد ہے یعنی کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بات دیکھیں، وَلَهُ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر ہی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ 3 ساعات 3 اوقات ایسے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، پہلے مکمل حدیث دیکھ لیں۔ 3 ساعات 3 اوقات ایسے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب، یعنی اس حدیث پاک کے اندر جو ممنوع اوقات ہیں یعنی جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 3 ساعات 3 اوقات ایسے ہیں یا 3 گھڑیاں ایسی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے ان نصلی فیہن کہ ہم ان گھڑیوں میں یا ان اوقات میں ہم نماز پڑھیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے، اور اس چیز سے بھی منع فرماتے تھے کہ ان نقبر فیہن موتانا کہ ہم اپنے کیا ہے مردوں کو دفن کریں، یعنی ان 3 اوقات میں نہ کوئی نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی ان 3 اوقات میں نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے اور مردوں کو دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حین تطلع الشمس، سب سے پہلا اوقات جو منع کیا گیا ہے حین تطلع الشمس بازغۃ،
جب سورج کیا ہو نکل رہا ہو، یعنی چمکتے ہوئے نکل رہا ہو، حتیٰ ترتفع، یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت بھی کیا ہے، نماز پڑھنا منع ہے، یہاں تک کہ سورج مشرق کے افق پر ایک نیزہ یا دو نیزہ کے برابر اونچا ہو جائے تو پھر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک نیزہ یعنی جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کیا ہے، منع ہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ یا دو نیزہ سے کیا ہو جائے، بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگھوں کے درمیان سے نکلتا ہے نا، اور اس وقت جو کفار ہوتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں، تو ان اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تاکہ کفار کی مشابہت نہ ہو، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جب سورج غروب بھی ہوتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگھوں کے درمیان سے کیا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس وقت بھی منع کیا گیا، اور اس وقت بھی کیا ہے، لوگ کفار اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان دونوں اوقات میں ہمیں منع کیا گیا۔ تو یہ پہلا اوقات ہے، ممنوع اوقات میں سے پہلا کیا ہے، وقت یہ ہے کہ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، کہ جب سورج چمکتا ہوا نکل رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے، منع ہے، حتی ترتفع، یہاں تک کہ بلند ہو جائے، ایک نیزہ یا دو نیزہ کے برابر جب اونچا ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ، وحین یقوم قائم الظہیرۃ، اور دوسرا اوقات وحین یقوم قائم الظہیرۃ، کھڑی دوپہریہ کے وقت، یعنی جب سورج بالکل آسمان کے بیچوں بیچ ہو، ہے نا، بالکل ہمارے سروں پر ہو، تو اس وقت کیا ہے، نصف آسمان کے درمیان جب ہو سورج بالکل، اور ہر چیز کا سایہ بالکل اس کے جب برابر ہو جائے تو اس وقت بھی نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے، حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، ہے نا، یہاں تک کہ سورج جب مغرب کی طرف تھوڑا سا جب ڈھل جائے تو پھر نماز پڑھنا ہے۔ جب آسمان کے یا آدھے دن کا جو وقت ہوتا ہے، نصف النہار، ہے نا، تو اور جب سورج جو ہے بالکل کیا ہے، آسمان کے بیچوں بیچ نا بالکل کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی طرف ڈھل جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرہ، نصف النہار کے وقت، ہے نا، حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے۔ وحین تتزیف الشمس للغروب، اور تیسرا اوقات، ممنوع اوقات میں سے تیسرا وقت کیا ہے، جب نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے، حین تتزیف الشمس للغروب، جب سورج ڈوبنے کی طرف مائل ہو جائے، یعنی غروب کی طرف مائل ہو جائے، یعنی جب سورج ڈوبنے لگے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، اور ان تینوں اوقات میں نہ ہمیں کوئی نماز پڑھنی ہے، اور نہ ہی ان تینوں اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کرنا ہے، اور نہ ہی نماز جنازہ بھی ان اوقات میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، سوائے جمعہ کی نماز اس سے مستثنیٰ ہے۔ جمعہ کی نماز ہم ان اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نفلی نماز بھی جمعہ کے دن ہم ان اوقات میں یعنی نصف النہار کے وقت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز اس سے مستثنیٰ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے بنیاد پر، جس کے اندر یہ صراحت ہے کہ جمعہ کا دن اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد جو اگلی حدیث آ رہی ہے اس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ جو حکم ہے، یعنی تین ممنوع اوقات جو بیان کیے گئے ہیں، یہ حکم جو ہے اس سے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے کیا ہے، مستثنیٰ ہے، یعنی خانہ کعبہ میں جب بھی کوئی چاہے جس وقت چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، ان جو ممنوع اوقات ہیں یہ خانہ کعبہ کے لیے نہیں ہے۔ وعن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن جبیر بن مطعم قال، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف اے بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف کی اولاد لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، بیت اللہ کا طواف کرنے والے کسی کو مت منع کرو۔ کس چیز سے منع مت کرو؟ لا تمنعوا احدا بهذا البيت، یعنی اس گھر کا طواف کرنے والے شخص کو کسی کو منع نہ کرو۔ وصلی ایت ساعت شاء، جس گھڑی وہ نماز پڑھے۔ من لیل و نہار، رات اور دن کے جس حصے میں یا جن اوقات میں وہ نماز پڑھنا چاہے اس سے اس کو نہ روکو۔ اے بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، لا تمنعوا، تم نہ روکو، احدن، کسی بھی شخص کو، طاف بهذا البیت، جو اس یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے سے کسی بھی شخص کو نہ روکو۔ وصلی ایت ساعت شاء، اور اس چیز سے بھی نہ روکو کہ جس گھڑی میں یا جس اوقات میں رات اور دن کے جس حصے میں وہ نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھنے سے بھی اور طواف کرنے سے بھی اسے نہ روکو، چاہے جب یا جس رات اور دن کے جس حصے میں وہ نماز پڑھے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ بیت اللہ شریف میں انسان جب چاہے طلوع آفتاب کا وقت ہو یا غروب آفتاب کا وقت ہو یا اور کوئی ممنوع اوقات ہو یا نصف النہار کا وقت ہو، یہ ٹکڑا حدیث پاک کا بتا رہا ہے کہ وَأَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ، یہ بتا رہا ہے کہ جس اوقات بھی چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے بیت اللہ شریف میں، اس کے لیے یہ حدیث، جو ممنوع اوقات ہیں اس کے لیے یہ حدیث، یہ ممنوع اوقات نہیں ہے، یعنی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے والا کیا ہے، اس سے ممنوع اوقات سے کیا ہے، مستثنیٰ ہے۔ بیت اللہ شریف میں جب انسان چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر عبد مناف کو اللہ کے رسول نے مخاطب کیا، یہ بنی عبد مناف۔ کیوں اللہ کے رسول نے عبد مناف کو مخاطب کیا، کسی اور کو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے عبد مناف کو مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے کعبہ کے متولی یہی لوگ تھے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد مناف کو مخاطب کر کے کہ اے عبد مناف۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ بیت اللہ شریف کے اندر ممنوع اوقات میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب اس کے اندر جو نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعۃ شاء، تو نماز سے کون سی نماز مراد ہے نا؟ تو اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد طواف کعبہ کے بعد پڑھی جانے والی نوافل ہے نا؟ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ طواف کعبہ کے بعد ہے نا جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے عام نفلی نماز مراد ہے نا؟ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ تین ممنوع اوقات میں کیا ہے، پہلی حدیث سے پتہ چلا کہ تین ممنوع اوقات جو ہیں، تین اوقات ایسے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنا کیا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، منع ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، اسی طریقے سے جب سورج نصف النہار یعنی آسمان کے بیچوں بیچ ہو اس وقت بھی نہیں پڑھنا ہے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے غروب مغرب کی طرف، اور اسی طریقے سے جب سورج
ڈوبنے کی طرف مائل ہو جائے، یعنی جب ڈوبنے لگے، غروب ہونے لگے تو اس وقت بھی نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے نماز جمعہ مستثنیٰ ہے۔ جمعہ کی نماز یا جمعہ کے دن نوافل وغیرہ ان اوقات میں بھی، ان ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز مستثنیٰ ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ شریف میں بھی ہم جس وقت بھی چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ممنوع اوقات کیا ہے؟ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے۔ بیت اللہ شریف سے مستثنیٰ ہے، یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے والا جب چاہے جس وقت چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث دیکھیں، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، کہ سب سے افضل الاعمال یعنی سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ رواہ الترمذی والحاکم وصححہ واصلہ فی الصحیحین، کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پاک کو حاکم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کی اصل جو ہے صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف حدیثوں میں مختلف اعمال کو سب سے افضل اعمال قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس حدیث میں نماز کو اول وقت پر پڑھنا تمام اعمال میں سب سے افضل اعمال بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسری احادیث میں ایمان، صدقہ، جہاد کو افضل اعمال بتایا گیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سب سے افضل، کہ صرف نماز ہی سب سے افضل اعمال ہے اور بقیہ اعمال جو ہے سب سے افضل اعمال نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، بلکہ ساری احادیث اپنے اپنے مفہوم میں صحیح ہیں۔ ان میں موافقت اس طرح سے ہوگا کہ ایمان کا تعلق قلب اور ضمیر سے ہے، ایمان کا تعلق قلب اور ضمیر سے ہے، لہٰذا ایمان قلبی اعمال میں سب سے افضل ہے، اور نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، یہ بدنی اعمال میں سب سے افضل ہے۔ نماز کا تعلق کیا ہے؟ نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، لہذا نماز جو ہے یہ بدنی اعمال میں سب سے افضل ہے، اس کے اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اور صدقہ کا تعلق مالیات سے ہے، مالی اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور جہاد جوانی اور توانائی صحت کا سب سے بہترین اور افضل عمل ہے، لہذا جوانی کی حالت میں یا توانائی کی حالت میں، صحت مندی کی حالت میں کیا ہے؟ جہاد کرنا یہ سب سے افضل اعمال ہے، لہذا اس طریقے سے تمام حدیثوں میں موافقت ہو جاتی ہے، اور ہر حدیث اپنے اپنے مفہوم میں صحیح ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس باب کے تعلق سے اگر اور بھی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کمنٹ باکس میں یا گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا جواب دیا جائے گا۔